دوستوں آج جس ہارر مووی کا ہم ریویو کریں گے وہ ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ پر بیسٹ ہارر مووی ہے جسے دیکھ کے آپ واقعی ڈر جائیں گے۔ فرینڈز آج اس مووی کو ہم ریویو کریں گے، اس کا نام ہے ایلی۔ یہ ایک بچے کی کہانی ہے جس کا نام ایلی ہے، جو کہ نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے، پر ایک اسکن ڈیزیز کی وجہ سے یہ باہر تک نہیں جا سکتا اور نہ ہی کھلے میں سانس تک لے سکتا ہے۔ یہ مجبور ہے اپنی لائف بند گھر میں گزارنے پہ، یہاں تک کہ یہ اپنی فیملی، اپنے ماں، اپنے باپ تک سے نہیں مل سکتا، نہ ٹچ کر سکتا ہے اور بند رہتا ہے۔ یہاں تک کہ باہر جانے کے لیے بھی اسے ایئر کنٹیمنیشن سوٹ تک یوز کرنا پڑتا ہے، جس سے باہر کی ہوا اندر نہ آ سکے، ورنہ اسے اسکن الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہیں اور اس کا علاج کے لیے ایک شہر جا رہے ہیں۔ رستے میں یہ لوگ ایک موٹیل میں اسٹے کرتے ہیں جہاں سے انہیں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہونا ہے، اور روانہ ہوتے ہی باہر کچھ لوگ نظر آتے ہیں انہیں، جو کہ ایک پٹاخہ جلا کر اس بچے کی طرف پھینکتے ہیں اور اسے اسپیس سے آیا ہوا کہتے ہیں۔ بچہ گر جاتا ہے جس وجہ سے اس کا سوٹ پھٹ جاتا ہے اور باہر کی ایئر اندر آنے لگتی ہے۔ اب اس بچے کو الرجی پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کی ماں وہ سوٹ سی دیتی ہے اور بچہ آہستہ آہستہ واپس ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور وہ بچے کو ریلیکس ہونے کے لیے کہتی ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، پر جانے سے پہلے ان کا باپ وہی کرتا ہے جس کی ضرورت تھی، ان لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، اور پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف۔ انہیں کہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ہاسپٹل ہے جہاں پہ ریسرچ اینڈ لیب کے سائنٹسٹ اس بیماری پہ کام کر رہے ہیں، جس سے وہ اس بچے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ماں باپ اپنے گھر شہر سے بہت دور اس ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پوری امید ہوتی ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پر وہ ہاسپٹل کچھ ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ آخر کار وہ ایک ہاسپٹل پہنچتے ہیں جو کہ بھوت بنگلے سے کم نہیں۔ وہ اس بھوت بنگلے کو بہت پرانا سمجھتے ہیں، پر وہ بہت ایک ہائی ٹیک قسم کی ہاسپٹل ہے اور ریسرچ لیبارٹری ہے، جہاں کنٹیمنیشن سے پاک ہو کر ہی اندر جایا جا سکتا ہے۔ کنٹیمنیشن سے پاک ہو کر ہی وہ بچہ اندر جاتا ہے۔ اب اسے سامنے اپنی ڈاکٹر اور دو نرسز نظر آتی ہیں جو پہلی بار اس بچے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ بچے کو بہت امید ہوتی ہے، پر اسے بہت شکی نظر سے یہ پورا ہاسپٹل نظر آتا ہے۔ وہ ڈاکٹر اور نرس انہیں ہاسپٹل کا وزٹ کراتے ہیں اور انہیں گائیڈ کرتے ہیں علاج کے بارے میں، جس کے 3 پروسیسز ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بچہ علاج تک اکیلا رہے گا اور ماں باپ الگ رہیں گے۔ بچے کو یہاں الگ الگ سائے نظر آتے ہیں۔ آخر کار بچے کو اس کے روم تک لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کچھ دن تم یہیں رہو گے جب تک تمہارا علاج چلے گا۔ اور پہلی گڈ نیوز نے تب ملتی ہے جب ڈاکٹر کہتی ہے کہ تم یہاں بنا ماسک، بنا کنٹیمنیشن سوٹ کے گھوم سکتے ہو اور پانی بھی استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ یہاں کی ہوا آلودہ نہیں ہے اور ہر وائرس سے پاک ہے۔ پہلی بار بچہ اپنی ماں کو ٹچ کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ میں کے بھی دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اب ہمارے بچے کا علاج یہاں ہو جائے گا۔ بچہ بھی بہت خوش اور اسی امید میں رہتا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماں باپ اس بچے کے علاج کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں اور کیا اسٹیپس لینے پڑیں گے اور مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ یہ علاج 3 اسٹیپس میں ہوگا۔ رات ہوتے ہی بچے کو الگ عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے اور نیند نہیں آتی، یہاں تک کہ اس بچے کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کھڑکی کے پاس جاتا ہے، وہیں پر اس کو عجیب سی ایک چڑیا نظر آتی ہے ہاتھ، جسے دیکھ کر وہ گر جاتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے سونے کے لیے۔ اگلے دن صبح اس کا علاج شروع ہونا ہے۔ آج ڈاکٹر اسے بتاتی ہے کہ آج علاج کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اب اس بچے کو کہتے ہیں تیار ہونے کے لیے اور ہاسپٹل کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بچہ اپنے ماں باپ سے مل کر ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے اور ہمت کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے اپنی صحت یابی کی۔ ڈاکٹرز جیسے ہی اسے لیب میں لے کے جاتے ہیں، بچہ ان کے ایکوپمنٹس دیکھ کے ڈر جاتا ہے، پر وہ بچے کو آرام سے رہنے کے لیے کہتے ہیں اور اس کی تصویر لیتے ہیں۔ بچے کو باندھ دیتے ہیں اور اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اب وہ بچے سے کہتے ہیں الٹی گنتی گننے کے لیے، تاکہ وہ اسے بے ہوش کر سکیں علاج کے لیے۔ بچے کو بہت تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پر وہ اس امید میں خاموش رہتا ہے کہ میرا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر سے کہتی ہے آرام کرنے کے لیے اور بتاتی ہے ایک ایسا ڈوز اسے دے گی جس سے شاید سے تھوڑی تکلیف ہو، پر وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ڈاکٹر اس کی بون میرو میں سے ایک چھوٹا سا پیس نکال لیتی ہے علاج کے لیے اور لیب میں بھیجنے کے لیے۔
بچے کو عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو پاتا ہے کمرے میں، جہاں وہ نرسز اور ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور وہ پورا پہلے کی طرح اس کی اسکن پوری جل جاتی ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے روم میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتا ہے، وہاں اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی ہے۔ اب وہ باہر جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ آواز کہاں سے آئی۔ پورا ہاسپٹل اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ آج وہ اس طرف چلا گیا جہاں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جسے وہ اپنا فرینڈ بنا لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے اپنے علاج کے بارے میں۔ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کو ایک جادو آتا ہے جو وہ اسے کر کے بھی دکھاتی ہے۔ اب وہ لڑکا پریشان ہو جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کو یہاں صحیح نہیں محسوس ہو رہا۔ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہاں جو بھی آیا ہے میں نے انہیں ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں اور زیادہ بیمار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ لڑکا وہاں سے نکلتا ہے، گھر کی طرف جاتا ہے، راستے میں اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ پھر اسے وہ سائے نظر آتے ہیں اور آج تو حد ہی ہو جاتی ہے، اسے ایک عورت اپنی طرف دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بچہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اچانک اسے اپنا باپ نظر آتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو، اپنے روم میں کیوں نہیں ہو؟ واپس اسے روم میں لے جاتے ہیں اور ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس بچے کو اس کی ماں اور باپ کہتے ہیں کہ تم بنا بتائے اب روم سے نہیں باہر جاؤ گے، تمہارا علاج چل رہا ہے، جس پر بچہ بہت غصہ کرتا ہے اور اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے۔ آخرکار بچہ سمجھ جاتا ہے اور وہ سب ساتھ بیٹھ کے ڈنر کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہ بچہ بہت پریشان ہے۔ رات میں اکیلا وہ بچہ بیٹھا اپنی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں اسے ایک آواز آتی ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے شیشے میں سے کوئی سایہ نظر آتا ہے پردے میں، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر اس پردے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، پر اسے کوئی نہیں ملتا۔ یہاں وہ دیوار پر ایک نام لکھتا ہے پر شیشے میں اس کا عکس بدل جاتا ہے۔ اچانک سے اسے شیشے میں ایک عجیب سا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ ہاتھ دیکھ کے ڈر جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ کوئی مری ہوئی عورت ہے۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے، چیختا ہے، پر اس کے ماں باپ اس کے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ اب اسے وہ ڈاکٹر ایک نیند کی دوا دے دیتی ہے جس سے اسے آرام آ جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ یہ سب ریئیکشن ہے ان دواؤں کا جو ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اب علاج کا دوسرا دن ہے اور بچہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، علاج کے لیے جاتا ہے، اور آج اسے معلوم نہیں کہ اس کا علاج بہت ہی سخت طریقے سے ہوگا۔ ڈاکٹر اسے انفارم کرتی ہے کہ میں جو تمہیں انجیکشن دینے والی ہوں اس سے تمہارے پورے جسم میں جلن ہوگی، اور وہی ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ جلن شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایک ڈرل مشین لے کے اس بچے کے سر میں سوراخ کر دیتی ہے اور کچھ سیمپل کے طور پہ نکال دیتی ہے، اور ڈاکٹر اس کے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ علاج چل رہا ہے، امپرومنٹ ابھی نہیں، پر تیسرے اسٹیپ کے بعد ہوگی جو کہ آخری ہے۔ اب وہ بچہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس علاج سے میں ٹھیک نہیں اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہوں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ یا تم علاج کراؤ یا زندگی بھر ایسے ہی بیمار رہو۔ اب اس بچے کو وہی لڑکی نظر آتی ہے جو اس کی دوست ہو جاتی ہے اور اسے بلاتی ہے ملنے کے لیے۔ وہ لڑکا واش روم کی طرف جاتا ہے، پر یہاں اسے ابھی پھر عجیب سے سائے نظر آتے ہیں جن سے وہ ڈرتا ہے۔ بچے کو اپنا وہم لگتا ہے، پر یہ وہم نہیں، یہ سچ ہے۔ آج پھر اسے کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ ڈر کر کبرڈ میں چھپ جاتا ہے۔ کبرڈ میں چھپنے کے بعد بھی وہ بچ نہیں پاتا اور وہ کبرڈ گرا دیتی ہے چیز۔ اب وہ کبرڈ سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کبرڈ کی دیوار پہ کھرچا ہوا کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ بچہ سمجھ نہیں پاتا یہ کیا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر اور اس کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے کیا ہے۔ اس بچے سے کہتے ہیں یہ تم نے کیوں شرارت کی؟ وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، اور اس بات پہ غصہ ہو جاتا ہے، کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا۔ اب وہ اپنی دوست سے ملنے جاتا ہے اور اسے سارا ماجرا بتاتا ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے، بہتر یہی ہے تم یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا لو اور اپنے ماں باپ پہ بھی یقین نہ کرو۔ کا ساتھ دینے کے لیے اسے یقین دلاتی ہے کہ جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو میری طرف آنا۔ لڑکا واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ رستے میں اسے محسوس ہوتا ہے کوئی اسے پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ آج کوئی چیز ہے جو اسے نہیں چھوڑے گی۔ بچے کو کھینچ کے اپنی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ بہت چیختا ہے اور اسے ایئر کنٹیمنیشن میں ڈال کے ہاسپٹل سے باہر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ بچہ باہر بھی نکل جاتا ہے اور اس کی پوری اسکن جل رہی ہوتی ہے، پر اچانک سے اسی وقت اس کی ماں باپ آ جاتے ہیں اور اس بچے کو اندر کھینچ کر بٹھا دیتے ہیں۔ پریشانی میں اپنے اسٹاف سے پوچھتی ہے بچہ باہر کیسے نکلا، اور اس کو اسی وقت نیند کی دوا دیتے ہیں۔ بچہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے یہ سب وہ جنات کر رہے ہیں، اور اس غصے میں اپنا ہی ہاتھ شیشے پہ دے مارتا ہے۔ اب بچے کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ہی کمرے میں ہے اور ڈرپ لگی ہوئی ہے۔
کی ماں کو بھی ڈاکٹر کے علاج پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ بہت زیادہ پریشان اور غصے میں ہے کہ اس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا۔ اس کی ماں اسے آ کے دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے فکر مت کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوگا۔ بچہ اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے، پر اس کی ماں کہتی ہے یہ سارے دوا کی وجہ سے تمہیں وہم ہو رہے ہیں، تم بالکل ٹھیک ہو۔ ماں اپنے بچے کو پیار کر کے اس کی دوا کھلا کے روم سے چلی جاتی ہے، پر ڈاکٹر کے ارادے کچھ اور ہی ہیں، کیونکہ اس نے بچے کا کنٹیمنیشن سوٹ تک جلا دیا ہے کہ وہ باہر ہی نہ جا سکے اس ہاسپٹل سے۔ بچہ اٹھتا ہے اور اپنی اس فرینڈ سے ملنے کے لیے روم سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ اپنی فرینڈ کو سارا ماجرا بتاتا ہے کہ اس نے یہ کوڈ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ لڑکی اسے بتاتی ہے یہ ایک نمبر ہے، انگلش کا ورڈ نہیں، 317۔ اب اس لڑکے کو ہوتا ہے کہ میں یہ چیک کروں روم نمبر 317 میں کیا ہے۔ رات کے وقت وہ ٹارچ لے کے کوڈ لکھ کر ہاسپٹل کے اندر والے حصے میں جاتا ہے جہاں وہ روم ہے۔ اب وہ بچہ اکیلا اس روم کی طرف جاتا ہے جہاں سب پیشنٹس کی فائلز ہیں۔ بچہ جب وہ روم میں جاتا ہے تو سارے لاک ہیں۔ اب وہ لاک کھول کر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی فائلز ہیں۔ یہاں دوسری طرف ماں اس علاج سے خوش نہیں اور اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جن کی چیخیں ڈاکٹر نیچے تک سن لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ کچھ چل رہا ہے۔ بچہ اس روم میں جا کر لاک کھولنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب وہ فائلز چیک کرتا ہے تو سارے بچے اسے مرے ہوئے ملتے ہیں۔ اس ہاسپٹل سے کوئی بھی بچہ ٹھیک ہو کر نہیں گیا۔ اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ علاج نہیں ہوتا، صرف مارا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی نرس شور سن کر آ جاتی ہے، پر اسے وہاں کوئی نہیں ملتا۔ اس کی ماں کی ڈاکٹر سے بحث ہو جاتی ہے کہ ہم یہ علاج کنٹینیو نہیں کر سکتے، پر ڈاکٹر نے کہتی ہے اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بچہ پریشانی میں اپنی ماں اور باپ کو یہ بات بتانے جاتا ہے، پر دیکھتا ہے نہ اس کا ماں اور اس کا باپ دونوں اس کمرے میں نہیں ہیں۔ اب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، جسے وہ دیکھتا ہے۔ باپ خود بچے کو پکڑ کے ڈاکٹر اور نرس کے حوالے کر دیتا ہے۔ بچہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور یہ اس کی ماں سن لیتی ہے۔ اتنے میں موقع پا کر بچہ ایک چھری اٹھا لیتا ہے اور سب کو ڈراتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھاگ کر وہ بچہ ڈاکٹر کے روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک فوٹو میں ڈاکٹر بھی ہے، جبکہ ڈاکٹر نہیں، وہ صرف ایک نن ہے۔ اب بچہ وہاں ایک خفیہ کمرہ دیکھتا ہے جو تہہ خانے کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں جب وہ نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے اور کچھ پروسیس اور بہت بدبو ہے۔ یہاں اسے بچے کو قید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہی رہنا پڑے گا۔ بچہ کہتا ہے میں سانس نہیں لے سکتا، پر اس کے ماں باپ اور وہ ڈاکٹر چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پورا کھیل تھا، اسے کوئی بیماری شروع سے تھی ہی نہیں۔ اب وہ اپنے ماں اور باپ سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے جھوٹ کیوں کہا گیا، اور اس بچے کو وہاں قید کر دیتے ہیں۔ پریشان ماں اپنے بچے کو دیکھنے آتی ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے، پر وہ بچہ گرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، جسے وہ جیسے دیکھنے جاتی ہے وہ بچہ اس کے سر پہ چوٹ مار کے بھاگ جاتا ہے وہاں تہہ خانے سے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے ہاسپٹل سے بھاگنے کی، پر سارے دروازے بند ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر کے ہی روم میں چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی ماں دیکھتی ہے نیچے ایک کراس ہے جس میں ایک چھری ہے، اور جو تہہ خانہ ہے اس تہہ خانے میں لاشیں ہیں۔ بچی اسے کہتی ہے یہ توڑ کر تم نکل سکتے ہو، پر وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ماں جب تہہ خانہ ہٹاتی ہے دیکھتی ہے کنویں میں صرف اور صرف ان بچوں کی لاشیں ہیں جن کا علاج ہوا ہے۔ سمجھ جاتی ہے وہ، اس کا باپ بھی اس میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اور نرسز کے ساتھ پکڑ کے اس بچے کو علاج کے بیڈ پہ لٹا دیتے ہیں۔ اب اس کی ماں وہی چھرا لے کر آ جاتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، پر اس کا باپ اسے وہ چھین لیتا ہے اور بچے کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ علاج نہیں، ایک ایگزورسزم ہے اس بچے میں سے بری جنات کی روح نکالنے کا، پر ان نرسز کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جنات خود ہے۔ وہ اپنا عمل شروع کرتے ہیں اور اس بچے کو مارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نرس اس پہ پانی پھینکتی ہے اور جس سے اس بچے کی پوری اسکن جل جاتی ہے۔ اب وہ چھری لے کے بچے کو مارنے آتی ہے، پر چھری خود بخود رک جاتی ہے اور وہ نرس خود ہی اپنے آپ کو اس چھری سے اپنے سینے میں وار کر دیتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے۔ نرسیں اسے بچانے آتی ہیں۔ اتنے میں بچے کا اصل روپ ظاہر ہو جاتا ہے، جو کہ ایک سیٹنک ڈیول ہے۔ بچہ ان سب کو گرا دیتا ہے۔ اب اس بچے کا اصل شیطان ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ ان سب نرسز کو ہوا میں الٹا کر گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ماں بہت ڈر جاتی ہے اور بچے کو ریلیکس کرنے کے لیے کہتی ہے، پر بچہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور سب کو جلا دیتا ہے۔ اب اس بچے کا اصل روپ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی ماں بہت روتی ہے
اور اسے بتاتی ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم ڈیول کے بچے ہو، اور میں نے تمہیں کہیں سے گود لیا تھا۔ اب وہ بچہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور سب کو مارنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف بھی آتا ہے، پر اس کا کراس دیکھ کے اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہتا ہے۔ اب وہ بچہ ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے، پر نکلنے سے پہلے اپنے پیچھے پوری ہاسپٹل، لیب اور چرچ سب جلا دیتا ہے۔ اب وہ باہر نکلتا ہے اور باہر کی دنیا میں سانس لیتا ہے۔ پیچھے اس کی ماں بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ دینے کے لیے کہتی ہے۔ اسے وہی لڑکی ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے کامیاب ہو گئے اور تم باہر آ گئے، اب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں جو چاہے جس طریقے سے کر سکتے ہو اور آزاد ہو۔ ڈیئر، یہاں ہماری مووی اینڈ ہوتی ہے۔ مووی کا نام تھا ایلی 2019۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو میرا ریویو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں فار لیٹسٹ اپڈیٹس۔ تھینک یو سو مچ۔